تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، امن و امان کی صورتحال کے باعث لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند۔ لاہور اسلام آباد اور سیالکوٹ موٹر وے بند، لاہور رنگ روڈ ایسٹرن بائی پاس ٹریفک کے لیے بند، راوی پل، پرانا راوی پل، سگیاں راوی پل بند، گلبرگ مین بولیورڈ پر پولیس نے ناکہ بندی کر دی، جیل روڈ، حسین چوک، برکت مارکیٹ میں بھی ناکے، شہری ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ آ سکتے ہیں، ڈرائیون روڈ، فیروز پور روڈ، گجمتا ٹریفک کے لیے کھلے ہیں، شہر کے اندر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال اور پکڑ دھکڑ، کارکنوں رہنماؤں کی گرفتاریوں کی تعداد 2400 سے تجاوز کر گئی۔ گرفتار ملزمان کو کل عدالت پیش کیا جائے گا۔ قصور سے گرفتار 15 کارکن اے ٹی سی میں پیش، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آلودگی میں قدرے کمی آ گئی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا، شرح 359 ریکارڈ، امریکی کونسلیٹ 425، غازی روڈ انٹرچینج میں شرح 420 ریکارڈ، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ضلع انتظامیہ کی نااہلی، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام تاخیر کا شکار، 1 ارب 37 ارب کے پروگرام پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ مزید متعدد اسکیمیں منسوخ ہونے کے بعد 47 اسکیموں کی پھر ای ٹینڈرنگ کروانے کا فیصلہ، ای ٹینڈرنگ کا پروسیس 6 دسمبر کو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر شہر میں پیچ ورکنگ کا منصوبہ، ایل ڈی اے کو حکومت سے فائنینشیل سپورٹ نہ ملی، آن سورس فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم سے ٹیپا 35 کروڑ منظور کرانے میں کامیاب، ایل ڈی اے یو ڈی ونگ کو صرف 13 کروڑ کی منظوری ملی۔ محکمہ بلدیات نے دلکش لاہور کے لیے 10 کروڑ روپے مانگ لیے۔ دلکش لاہور منصوبے کے تحت لٹکتے تار ٹھیک کیے جائیں گے۔ اسپیشل برانچ کے ہیڈ آفس رابرٹ کلب کے اپگریڈیشن کے لیے 10 کروڑ جاری۔ ادویات کی خریداری کے لیے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو 50 کروڑ روپے منتقل۔ بجلی چوری کی شرح بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 20% تک لائن لاسز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، 30% تک 2، 40% تک 4 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں لائن لاسز کی نشاندہی۔ لیسکو میں سنگل فیس میٹرز کی پھر قلت پیدا ہو گئی، صارفین کے کنیکشنز لگانے کا کام بند ہو گیا۔ تمام فیلڈ دفاتر کو 1 ماہ سے میٹرز نہیں دیے گئے۔ ریجنل سٹور سمیت تمام فیلڈ سٹورز میں میٹرز کا سٹاک ختم ہو گیا۔ ای آر پی کے ذریعے میٹرز کی ڈیمانڈ نہیں ہو سکی۔ پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کا کال پڑ گیا، 80 بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر دستیاب ہونے کا انکشاف، 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف 50,000 اساتذہ دستیاب۔ پرائمری اسکولوں میں مزید 50,000 اساتذہ کی فوری ضرورت، حکومت نے اعلان کے باوجود ریکروٹمنٹ عمل روک دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف کے دروازے بدستور بند، نومبر بھی کم آمدنی والے طبقے نے سبسڈی کے انتظار میں گزار دیا۔ شہری شدید مشکلات میں پڑ گئے، آٹا، گھی اور آئل ہفتوں سے غائب، گاہک کہیں نظر نہیں آ رہا، مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی قیمتیں برابر ہو گئیں۔ بی بی پاک دامن سمیت مختلف علاقوں کے مکین مسائل سے دوچار، گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار موت کی علامت بن گئے، بجلی کے پول پر لٹکتے تار حادثات کی وجہ بننے لگے۔ 7 اپ چوک گلبرگ کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، پل کے نیچے سڑک اور فٹ پاتھ پر ریڑھی بانوں کا قبضہ، پیدل نہ گزرنا بھی محال، شہریوں کا انتظامیہ سے گلبرگ سے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ۔ آئی جی پنجاب نے 25 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، فیاض امی ڈی ایس پی سیکیورٹی ٹو گورنر ہاؤس تعینات، راحیلہ اقبال ڈی ایس پی آپریشنز نولکھا لاہور مقرر، سردار عثمان سلیم کو ڈی ایس پی آپریشن ڈراون لگا دیا گیا، زمان علی، فضل الرحمان سیفی، آغا فصیح، سید دانیال سمیت دیگر کو بھی نئی ذمہ داریاں تفویض۔ ہسپتالوں میں ناقص علاج معالجے کی بڑھتی شکایات، ایم ایس کی کارکردگی پر رکھنے کے لیے ڈیش بورڈ بن گیا، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔
ناقص کارکردگی پر کارروائی کی جائے گی۔ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عظمت محمود خود کارکردگی کو مانیٹر کریں گے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا طریقہ کار، الیکشن کمیشن نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ وکیل کو متفرق درخواستوں کی کاپیاں فریقین کے وکلاء کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے کہا اگر کیس ٹرانسفر کروانا ہے تو چیف جسٹس کو درخواست دیں۔ وکیل پنجاب حکومت بولے ہمیں متفرق درخواستوں کی کاپیاں ہی فراہم نہیں کی گئیں۔ پہلی مرتبہ ربی سیزن میں کھاد وافر موجود، نرخ بھی نیچے آ گئے۔ گندم کے سیزن میں ڈی اے پی کھاد کے نرخ میں 17% کمی، یوریا کھاد کے نرخ 25% نیچے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، وزیر زراعت اور ان کی ٹیم کو سراہا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ایشین بینک کے وفد سے ملاقات، سموگ سے متعلق ریگولیشن ایکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں گفتگو۔ سموگ رولز کی خلاف ورزی پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری، سموگ کیلکولیشن کے لیے 6 AQI مانیٹرز لگا دیے گئے ہیں۔ پنجاب ایڈز اور ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرامز، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں اجلاس، صوبہ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی۔ THQ اسپتالوں میں قائم ڈائلسس سینٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کی صدارت میں AC شالیمار آفس میں بھی اجلاس، نئی اسکیموں کی پلاننگ، بجٹ اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ معیاری سڑکیں اور محفوظ ٹرانسپورٹ سسٹم، سفر محفوظ بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کی زیر صدارت اجلاس، سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر بولے کہ سڑکوں کا معیار اور حفاظت کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ کاف لاہور کی باڈی کا اجلاس، صدارت چیف آرگنائزر ڈاکٹر محمد امجد نے کی۔ کاف لیگ کو دوبارہ سے فعال کرنے، ونگز کو متحرک کرنے کے حوالے سے مشاورت۔ گورنر پنجاب سے ہمایوں اقبال کی قیادت میں تاجروں کی ملاقات، 8 بجے مارکیٹوں کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ۔ گورنر نے کہا کہ ملکی معاشی بہتری میں تاجر برادری کا بڑا حصہ شامل ہے، کوئی بھی پالیسی بناتے وقت سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ڈی جی سپورٹس خضر افضال کی زیر صدارت اجلاس، سپورٹس کی ترقی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں نئی پوسٹوں اور ڈیلی ویجز سٹاف کے حوالے سے بھی فیصلے کیے گئے۔ ڈی سی کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے بارے میں اجلاس، پہلے فیز میں 6 ٹاؤنز میں کام مکمل کیا جائے گا۔ MCL ٹف ٹائلز اور PCC کے منصوبے مکمل کرے گا۔ تمام اسکیموں کے لیے GIS نقشے بنوائے گئے جو دوسرے محکموں سے شیئر کیے جائیں گے۔ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کی افتتاحی تقریب، محفوظ سمندر خوشحال پاکستان کے عنوان سے تقریب کا انعقاد۔ پارلیمنٹرین بیوروکریٹس، ماہرین تعلیم کی شرکت۔ کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ہیریئر ایڈمرل اظہر محمود مہمان خصوصی تھے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن انٹرنیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر مشتاق ہارون، وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے افتتاح کیا۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر محمود معین، پروفیسر محمد عمران، پروفیسر احمد عزیر قریشی، ڈاکٹر ساجد جہانگیر سمیت ڈاکٹرز کی شرکت۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ اجلاس، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بریفنگ دی۔ رجسٹرار پروفیسر ندیم نے مندرجات پیش کیے۔ صوبائی وزیر نے تمام فیصلوں کی توثیق کر دی۔ اسٹیج ڈرامہ یہ جو لاہور سے محبت ہے کا انعقاد، ڈرامیٹک سوسائٹی گورنمنٹ گریجویٹ کالج خواتین میں انعقاد۔ ڈرامے میں لاہور کی تاریخی شان و شوکت کو دریائے راوی کی زبانی بیان کیا گیا۔ لاہور کی سماجی ثقافتی تبدیلیوں اور آب و ہوا کے خطرات پر روشنی ڈالی گئی۔